ظلم کا انجام قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین وقار، ظلم کا معنی ہی اندھیرا، اور ظلم کے متضاد لفظ ہے نور، روشنی۔ تو اس حوالے سے لغت کی علماء نے ظلم کی تعریف کے وضع شیء فی غیر محلہ، یعنی ایک چیز کو بغیر محل کے رکھنا، جہاں پہ اس کا مقام نہ ہو اس چیز کو رکھا جائے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کلام مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ گمان بھی نہ کریں کہ آپ کا رب بے خبر ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ان کاموں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے۔ رب جو ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے حاضر ناظر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر ظالم کی ظلم سے باخبر ہے، اللہ کو علم ہے۔ فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ ظالم کو، عام لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ان کو پکڑ لیں، عام لوگوں کا یہ ذہن اور سوچ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ ظلم کرے اس کی فوراً بعد اللہ ان کی پکڑ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بے خبر نہیں ہوں، انما یؤخرهم، ان کو میں پیچھے کرتا ہوں، مؤخر کرتا ہوں، لیوم، قیامت کے دن کے لیے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کی سختی سے، عذاب سے بچائیں۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العزت کی دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی، یعنی اتنا دہشت اور خوف ہوگا اس دن کہ تمام جو ظالم لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد، وہ اللہ جو ایک ہیں، یکتا ہے، لا شریک ہیں، للہ الواحد القہار، قہر کی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی قہر اور غضب سے بچائیں۔ اس آیت میں یہ ایک سبق ہے کہ ظالم کو اگر ڈھیل دیتا ہے تو اللہ نے انہیں جہنم کی عذاب میں پنسانا ہے، دھکیلنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس کی جان اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ قیامت کے دن ظالموں کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اللہ کی خوف، دہشت کی وجہ سے، اور سارے جو ظالم ہیں میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے، جو حکم ہوگا وہ حکم کی تعمیل کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، اے میرے حبیب لوگوں کو ڈراؤ، یوم یأتیہم العذاب،
اس دن سے جو قیامت کا دن ہے، دہشت کا دن ہے، خوف کا دن ہے، جس دن لوگ اپنی اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبی ہوئے ہوں گے، ہر بندہ اپنی اعمال کے مطابق، گناہوں کی جو معیار ہے ان کے مطابق ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، اے میرے حبیب لوگوں کو ڈراؤ، یوم قیامت کے دن سے، یأتیہم العذاب، عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، ظالم کہے گا قیامت کے دن، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں مہلت دیں، قیامت کے دن مہلت نہیں ہوگی۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ظلم سے توبہ طائف ہو جائیں۔ ظلم ہے، فخر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، شراب ہے، جوا ہے، جھوٹ ہے۔ نجیب دعوت کا، ظالم لوگ کہ ہم الہی تیری دعوت کو قبول کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں کی اتباع کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ تم دنیا میں بڑی قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم نے بہت پکی مکانات بنائی ہوئے اور ہم نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا، نہ قبر ہے، نہ حشر ہے، نہ قیامت ہے۔ تم تو قسمیں اٹھاتے اور آج کہتے ہو کہ ہمیں مہلت دیا جائے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان گھروں میں رہتے تھے۔ ان بعض علاقے ایسے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، ان علاقوں میں لوگ دنیا میں رہتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ نے کلام مجید میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر قوم کا مؤاخذہ کیا، بِذَنبِهِ، ان کی گناہوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، بعض لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر دھنسایا، بعض قوموں کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور قوم نوح کو ہم نے طوفان نوح میں غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے 1000 سال، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے 91 لوگ مسلمان ہو گئے بمشکل۔ اور سورۃ نوح میں انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، الہی دن رات میں ان کو تبلیغ کرتا رہتا ہوں، زیادہ نہیں ہوئے مگر یہ بھاگتے ہیں۔ یہاں پر بھی دعوت و تبلیغ یہ فرار اختیار کرتے۔ قومی نوح کو اللہ نے طوفان نوح میں غرق کر دیا۔ اب دیکھئے ان کا بیٹا، انہیں قال سآوی الی جبل یعصمنی، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی میں آ جاؤ، ادھر سے اتر جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہیں کیا، انہیں قال سآوی الی جبل، انہیں قریب میں پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا، یعصمنی، پہاڑ مجھے بچائے گا۔ طوفان نوح آ کر پہاڑ بھی اس کے اندر جنب
ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام آخری وقت تک کوشش میں تھے، چونکہ اولاد ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نوح یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ان کی اعمال جو خراب ہیں، دین سے بغاوت کرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ مین مسئلہ ایمان کا مسئلہ مشکل مسئلہ ہے۔ ایمان جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا آخری خاتمہ بھی ایمان فرمائے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ اعمال صالحہ کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن بات ہے ظلم کی۔ اب دیکھیے نمرود، انہوں نے لکھا ہے مجاہد، امام مجاہد نے لکھا ہے کہ 4 بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے تمام دنیا کے اوپر بادشاہت کی ہے۔ اس میں کہتے ہیں 2 مسلمان، ایک سلیمان علیہ السلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تمام دنیا کی بادشاہت عطا کی، وہ وقت کے پیغمبر گزرے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ذوالقرنین، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ذوالقرنین کا ذکر جو ہے ایک سورۃ کہف میں آیا ہے، اور یاجوج اور ماجوج کے لیے جو دیوار سیسے کو جو ہے نا لوہے کو پگھلایا اور اسی دیوار تعمیر کی، اللہ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہت عطا کی۔ اور کافروں میں سے ایک نمرود بادشاہ ہیں، نمرود کیا ظلم کرتے، یہ کرتے لوگوں کو زبردستی سجدے کرواتے، یعنی کہ میں نعوذ باللہ من ذالک خدا ہوں، یعنی اپنی پوجا اس پہ لوگوں کو مجبور کرتے۔ اور ایک ہے بخت نصر، بخت نصر جو وہ آئی تھی بیت المقدس کو انہوں نے شہید کرایا تھا اور تورات کو جلایا تھا، تاریخ نے لکھا ہے۔ 4 بادشاہ، لیکن دیکھیے نمرود کا کیا حشر ہو گیا۔ نمرود کو اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے مروایا، یعنی ظالم کا جو انجام ہے نتیجتاً وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قومیں جو ہیں، قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، قوم لوط ہیں، قوم نوح ہیں، ان کا ذکر صرف نہیں ہے کہ صرف کس سے، لیکن بدقسمتی کی وجہ یہ ہے مسلمان قرآن کو سمجھتی نہیں ہے، قرآن کو صرف ایصال ثواب کے لیے اور برکت کی جو ختم ہے ان کے لیے بس، اور کسی کی والد فوت ہوتے ہیں رشتہ دار، بس وہ خود ادھر کرسیوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طلبہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟